بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ مکہ مکرمہ کی آبادی کس طریقے سے ہوئی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور مکمل سنیے گا اس کو۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود کے ہاتھ سے نجات ملی اور آپ بابل شہر کے لوگوں کے ایمان سے آپ مایوس ہو گئے، تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور اپنے چچا ہاران کے پاس حیران علاقے میں تشریف لے کر چلے گئے۔ جب آپ کے چچا ہاران نے آپ کی نیک بختی اور خوش مزاجی آپ کی دیکھی، تو آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا، اور یہ بیٹی سیدتنا بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو آپ اسی مقام پر رہے، حیران کے مقام پر آپ رہے، تو آپ نے وہاں پر تبلیغ دین شروع کر دی۔ تو کچھ عرصے تبلیغ کرنے کے بعد تو وہاں کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اسی طریقے سے چچا بھی مخالف ہو گئے آپ کے، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں آپ پر جو ایمان لانے والے تھے وہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو جب یہ مخالف ہو گئے، آپ کے چچا بھی آپ کے مخالف ہو گئے، تو آپ کے چچا نے آپ کو اور اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ تو یہ قافلہ، یہ افراد وہاں سے نکل کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مصر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ مصر کا بادشاہ ایک ظالم شخص ہے، اور جب بھی کسی خوبصورت عورت کو شوہر کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے شوہر کو قتل کر کے اس کی بیوی پر قبضہ کر کے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی زوجہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی پولیس وغیرہ یا کوئی سپاہی آپ کو پکڑے اور پوچھے کہ تم اس کی کون ہو، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دینی بھائی ہیں، اور اس میں کوئی بھی جھوٹ وغیرہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ کسی نبی نے کوئی جھوٹ بولا ہو، اور اس مقام پر سیدنا ابراہیم کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں آپ کا دینی بھائی ہوں، تو ہر مسلمان مرد و عورت ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں دینی بھائی ہیں۔ تو اس طریقے سے کہنا بالکل یہ حق ہے اور سچ ہے، اور آپ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ جب یہ پولیس اور سپاہی آئے تو ان سے کہنے لگے کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے دینی بھائی ہیں، تو ان کو لے کر وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے، حضرت بی بی سارہ کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے، اور بادشاہ سے یہ کہا کہ مصر میں ایک ایسی خاتون آئی ہے جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور یہ بات حقیقت ہی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن و جمال ملا وہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میراث سے ہی ملا ہے۔ تو جب یہ بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ نے دست درازی کرنے کا سوچا، تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو اور مجھے تھوڑا سا موقع دو تاکہ میں غسل کر کے وضو کر کے نماز کی ادائیگی کروں۔ چنانچہ آپ جب نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے کمرے کے اندر تشریف لے کر گئی تو وہاں پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین میری عزت کی حفاظت فرما۔ تو انہی دعاؤں میں مشغول تھی کہ بادشاہ نے دیکھا کہ کافی وقت گزر چکا ہے، تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ ابھی میں خود ہی کمرے کے اندر چلے جاؤں۔ چنانچہ جب وہ کمرے کے اندر جاتا ہے تو آپ کو دعا کی حالت میں دیکھتا ہے، تو اس کا یہی ارادہ بن جاتا ہے کہ اسی حالت میں ہی میں ان کے ساتھ دست درازی کروں۔ چنانچہ وہ جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو قریب کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خشک ہو جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے اور اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سارہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو سارا الزام ہی میرے اوپر آئے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ الہ العالمین اگر یہ مر گیا تو سارا الزام میرے اوپر آ جائے گا اور یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، الہ العالمین اس کو زندہ کر دیں، اس کو صحیح کر دے۔ چنانچہ وہ جب صحیح ہو کر اٹھتا ہے تو پھر سے غلط ارادے کے ساتھ وہ ہاتھ ڈالتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ خشک ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ یہ اٹھتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، لہٰذا ان کو جانے کی اجازت دیتا ہے، اور جاتے جاتے یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور خاتون بھی ہے کہ جب بھی میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو ایک غیبی مدد آتی تھی کہ وہ غیبی مدد کے ذریعے میں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا تھا، اور وہ خاتون تھی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب بی بی سارہ جانے لگی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور خادمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب بی بی سارہ دوبارہ سیدنا
ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ آخرکار کیا معاملہ ہوا. تو بی بی سارہ یہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو رسوا کر دیا اور اس بادشاہ نے بطور تحفہ مجھے ایک خادمہ دی. چنانچہ یہ افراد حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہاں سے نکل کر یہ آتے ہیں فلسطین کی طرف. جب یہ فلسطین میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان کو باعث برکت سمجھتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں بہت ساری زمینیں نظر کر دیتے ہیں. چنانچہ کافی عرصے تک وہاں پر سیدنا ابراہیم کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں اور اس عرصے میں سیدنا ابراہیم کے پاس کئی غلام، کافی مال جمع ہو جاتا ہے. پھر سب کچھ جب ان کے پاس ہوتا ہے تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ بی بی حاجرہ سے آپ شادی کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد عطا فرما دے. چنانچہ آپ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرماتے ہیں اور ان سے آپ کو بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام. جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو آپ حضرت اسماعیل کو بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنا پر گود میں نہیں اٹھاتے کہ کہیں یہ احساس کمتری کے شکار نہ ہو جائے. ان کی محبت کی بنا پر آپ سیدنا اسماعیل کو گود میں نہیں اٹھاتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سیدنا اسماعیل کو گھر میں تنہا پاتے ہیں تو شفقت پدری کے باعث آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو چنتے ہیں. اتنے میں سیدتنا بی بی سارہ آپ کو دیکھ لیتی ہیں اور آپ پر غیرت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ آپ یہ عرض کرتی ہیں کہ اسے اور اس کی ماں کو بے آب و دانہ جنگل میں آپ چھوڑ کر آ جائیں. حضرت سیدنا ابراہیم آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نہیں مانتی. تو آخر یہی فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے سارہ کی بات کو ماننا ہے اور ان کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ کر آنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اس مقام پر میں قصہ بیان کرنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ بڑوں کی لڑائیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں. آپ ذرا خود تصور کیجئے گا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ نہیں فرماتی کہ ان کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ کر آؤ، اگر یہ نہ فرماتی تو وہاں پر مکہ کس طریقے سے آباد ہوتا، وہاں پر خانہ کعبہ کس طریقے سے بنتا، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس طریقے سے ہوتی، وہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے کس طریقے سے جاتے. یقیناً کوئی نہ کوئی راز ایسا ضرور تھا بڑوں کی لڑائی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی فرمائی کہ آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے اور حضرت حاجرہ کو ایسے مقام پر چھوڑ کر آنا ہے. اسی طریقے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائیوں کے غصے کی برکت سے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور آپ کو تخت و تاج ملا. تو بڑوں کی لڑائیوں میں بھی راز ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آپس کے جو جنگی معاملات تھے ان کے متعلق بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی آپس کی جنگی معاملات کی بنا پر قرآن پاک کی کئی آیتوں کی تفسیر ہو گئی، بغاوت کے جتنے بھی احکام وغیرہ تھے یہ سب کچھ سامنے آ گئے. تو کبھی بھی ایسے جھگڑوں کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت ہمیشہ خاموشی رہنا چاہیے. یہ بڑے ہیں، بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانے، ہم چھوٹے، ہمیں اس بارے میں گفتگو کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. جب سیدنا ابراہیم جب ان کو چھوڑ کر آتے ہیں، بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ کر آتے ہیں، ایسے مقام پر چھوڑ کر آتے کہ وہاں پر ایک درخت ہوتا ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے، وہاں پر درخت ہوتا ہے اور کوئی بھی پانی وغیرہ کا کوئی بھی نشان نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس کچھ کھجوریں ہوتی ہے اور روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور مشکیزے میں پانی ہوتا ہے. یہ آپ کو دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم جیسے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو بی بی حاجرہ آپ کے پیچھے دوڑتی اور کہتی ہے کہ آپ ہم کو یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ کوئی بھی جواب ارشاد نہیں فرماتے. آخر میں آپ یہی کہتی ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو آپ صرف گردن ہلا کر ہاں میں جواب دے کر ان سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور یہ ارشاد عرض کرتی ہیں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ جب ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بالکل بھی ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہاں پر حضرت حاجرہ بالکل اکیلی ہوتی ہے اور اپنا گزر بسر یہ جو آپ کے پاس چند روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور چند خرمے ہوتے ہیں اور پانی مشکیزے میں ہوتا ہے اس سے کر رہی ہوتی ہیں. جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا جو نور نظر اور لخت جگر ہے حضرت سیدنا اسماعیل یہ رونے لگتے ہیں. جب ان کے رونے کی یہ روتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ ماں بےتاب ہو جاتی ہے اور پانی کی تلاش میں سب سے پہلے صفا پہاڑ پر چڑھتی ہے. جب وہاں پر پانی نہیں ملتا تو نیچے آتی ہیں
اور بیچ میں کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ حضرت سیدنا اسماعیل کو نہیں دیکھ پاتی، تو اس آڑ سے وہ تیزی سے دوڑ کر ایسے مقام پر جاتی ہیں کہ جہاں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام بالکل صاف دکھائی دے۔ یہ دوسرا پہاڑ شروع ہو جاتا ہے مروہ کا، پھر مروہ پہاڑ پر چڑھتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب وہاں پر پانی کی کوئی علامت یا نشان ظاہر نہیں ہوتا تو آپ اسی طریقے سے نیچے آتی ہیں۔ جب پھر سے آڑ آ جاتی ہے، پھر سے آپ صفا پہاڑی کی طرف جاتی ہیں، دوڑتے ہوئے جاتی ہیں اور اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں پر سیدنا اسماعیل صحیح دکھائی دے، تو پھر آپ آرام آرام سے اوپر چڑھتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ 7 چکر لگاتی ہیں۔ جب آخری مرتبہ آپ مروہ پہاڑ پر آپ چڑھتی ہیں تو ایک دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ فوراً بھاگتے ہوئے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کا بیٹا رونے کی بنا پر پاؤں کو زمین پر مار رہا ہے اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ کر اٹھا۔ تو جب آپ نے یہ پانی دیکھا تو آپ نے وہاں پر ایک دائرہ بنا لیا اور پانی کو کہا کہ زمزم، مطلب رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ آپ زمزم کو اسی بنا پر زمزم کہتے ہیں کہ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو زمزم کہا، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اگر آپ اس کو ایک دائرہ نہیں بناتی تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے پورا کا پورا ایک نہر بن جاتا۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اس کو پینا شروع کر دیا اور وہاں پر آپ آب زمزم سے ہی گزارا کرتی تھی، کیونکہ آب زمزم کے اندر پانی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غذائیت بھی شامل ہے کہ اگر بندے کو بھوک وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس سے بندہ سیر ہو سکتا ہے۔ تو آپ وہاں پر رہتی رہی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یمن سے ایک قبیلہ جرہم مقام قدا میں آ کر ٹھہرا، تو وہاں پر یہ دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک جگہ پر پرندے اڑ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے یہی سوچا کہ پرندے تو ایسے مقام پر اڑتے ہیں جہاں پر کوئی پانی کا نشان ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر معلومات کر آئے۔ چنانچہ جب وہ آتا ہے معلومات کر کے ان لوگوں کو کہتا ہے کہ وہاں پر ایک خاتون بیٹی اور اس کے پاس ایک بچہ اور قریب ہی ایک پانی کا ایک چشمہ بھی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہم یہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شرط کے ساتھ ان کو رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ اس پانی کو سارے لوگ اختیار کریں گے لیکن حق صرف میرا ہے۔ چنانچہ وہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں اور وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر 14 سال ہوتی ہے، اس وقت بی بی حاجرہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ ہونہار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، فطین ہوتے ہیں۔ تو قبیلہ جرہم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام بھی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ انہی کی پرورش میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم بی بی سارہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ جا کر میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر آ جاؤں۔ آپ اس شرط کے ساتھ اجازت دیتی ہیں کہ وہاں پر قدم مت رکھنا اور فوراً واپس لوٹ کر آ جائیے گا۔ آپ اس شرط کو مان کر جیسے ہی وہاں پر جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر پر جیسے ہی پہنچتے تو وہاں پر آپ کی بیوی موجود ہوتی ہے۔ آپ کا پتہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کہاں ہیں، تو کہنے لگتی ہے کہ وہ شکار پر گئے۔ پھر حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ آپ کا گزر بسر کس طریقے سے چل رہا ہے، تو وہ کہنے لگتی ہے کہ ہمیں بہت فاقے چل رہے ہیں، ہم تنگی سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اپنی پریشانی کا اظہار کیا حضرت ابراہیم کے سامنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت ہوتے وقت ان کی بیوی کو یہ کہا کہ اپنے شوہر سے یہ کہہ دینا کہ یہ گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس چوکھٹ کو تبدیل کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم وہاں سے رخصت ہوتے، جب اسماعیل علیہ السلام مکے کی طرف تشریف لے کر آتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کی گلی کوچوں میں نبوت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ اپنے گھر پہ آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے، تو آپ کی بیوی کہتی ہے جی ہاں کوئی آئے تھے، ایسے ایسے شخص تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرو، گھر کی چوکھٹ تمہاری صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یہ تمہارے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، آج سے میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ چنانچہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں کی، تو دوسری مرتبہ پھر حضرت سارہ سے اجازت لیتے ہیں اور حضرت سارہ حسب سابق اسی شرط کے ساتھ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دے دیتی ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے گھر پہ تشریف لے کر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کے شوہر کا ہے، تو بیوی کہتی ہے، دوسری بیوی ہوتی ہے، نکاح کر لیا ہوتا ہے دوسری بیوی سے، وہ کہتی ہیں کہ شوہر شکار کرنے کے لیے گئے، تو وہ آپ کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ سے کہتی ہیں کہ آپ آئیے تشریف رکھیے، ہمارے پاس رہیے،
آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے اپنی زوجہ سے بات کی، میں قدم زمین پر نہیں رکھوں گا اور ویسے گھر کی طرف لوٹ کر آ جاؤں گا۔ چنانچہ آپ ایک کام کرتی ہیں، آپ کی بیوی ایک بڑا سا پتھر لاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی رقاب کے پاس رکھ دیتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر اپنا پیر رکھیے، میں آپ کا سر دھوتی ہوں، آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی ہوں، تاکہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے، آپ کی قسم بھی نہ ٹوٹے گی اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اس پر قدم رکھتے ہیں اور آپ کے بالوں کو وہ دھوتی ہے اور کنگھی وغیرہ کرتی ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کی جو بہو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے، شکر ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، میرے شوہر شکار کر لاتے ہیں، ہم اس کو کھاتے اور آپ زمزم میں وہ پیتے ہیں، اسی سے ہمارا گزر بسر چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ تو جب آپ وہاں سے رخصت ہو رہے ہوتے تو آپ اپنی بہو کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کو یہ کہنا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت ہی بہترین ہے، اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ آپ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جب گھر میں تشریف لے کر آتے ہیں تو وہاں پر پھر سے دیکھتے ہیں کہ نبوت کے آثار اور انوار و برکات وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی تشریف لے کر آئے تھے؟ تو آپ کی بیوی یہ عرض کرنے لگتی ہے جی ہاں، ایسے بزرگ تشریف لے کر آئے تھے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ میرے والد تھے، وہ والد نے کچھ کہا؟ تو بیوی یہ کہنے لگتی ہے کہ ہاں، آپ کے والد نے یہ کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بڑی زبردست ہے، تو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ کہا کہ میرے والد نے تمہارے بارے میں گفتگو کی ہے کہ تمہاری حفاظت کرنی ہے اور تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم وہاں سے رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں تو کافی عرصہ گزر جاتا ہے، پھر سے ایک مرتبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور اجازت لے لیتے ہیں۔ اس وقت تھوڑا سا آپ کو غصہ بھی کم ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ بغیر کسی شرط کے آپ ان کو اجازت دے دیتی ہے، اور حضرت ابراہیم یہ بھی کہتے ہیں میں چند دن وہاں پر رک کر آؤں گا اپنے بیٹے کے پاس۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اب تیسری مرتبہ جب جاتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بیٹے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اور تیر کو صحیح کر رہے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے والد کی خوشبو آ جاتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو آپ جیسے ہی اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں حضرت اسماعیل تو دیکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب سامنے موجود ہیں۔ چنانچہ اب یہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور روتے ہیں۔ آپ دونوں کے رونے کی بنا پر آسمانوں میں اڑنے والے پرندے بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ اب والد اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومتے ہیں اور دعا وغیرہ دیتے ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں گلے مل کر تو حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے چند دن یہاں پر رہنا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کروں، اور اس میں میرا ہاتھ کوئی نہ بٹائے گا سوائے تمہارے، میں اور آپ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور کس طریقے سے وہاں پر قوم آباد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔